دوستوں آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعلیٰ حضرت گنج کرم کرم والے رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آج کے اس عظیم الشان ٹھاٹھے مار کے ہوئے سمندر اور اجتماع کا موضوع گفتگو ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی فقہاء اور نقبا تشریف لاتے رہے ان کے لیے یقیناً یہ کسوٹی تھی کہ وہ کس موضوع پر گفتگو کریں گے. آیا میلاد النبی پر گفتگو کریں یا عرس اعلیٰ حضرت گنج کرم پر گفتگو کریں. 5 دنوں سے الحمدللہ اتنا ہی جمع غفیر حضرت صاحب کے قدموں میں اور پیر مرشد کی زیارت کرنے کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ جوق در جوق حاضر ہو رہا ہے. تو 5 دنوں سے یقیناً ان 2 موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اگر میں اپنا تاثر پیش کروں, اپنا تجزیہ پیش کروں, تو میں کہوں گا کہ 5 دنوں سے جتنے لوگ بھی گفتگو کرتے رہے اول تا آخر, چاہے کوئی ذکر کرما والا پر گفتگو کرتا رہا ہو یا ذکر مدینے والے پر گفتگو کرتا رہا ہو, 5 دنوں سے ہم نے تو اول تا آخر ذکر محمد مصطفیٰ ہی کو سنا ہے, ذکر مصطفیٰ کو سنا ہے. اس لیے کہ دوستو یہ تعلق کی بات ہے, یہ نسبت کی بات ہے, یہ قربت کی بات ہے. اور جب تعلق اپنے کمال پر پہنچتا ہے, تعلق جب بڑھتے بڑھتے اپنی معراج کو پا لیتا ہے, تو پھر نبی کا رب سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنا قانون بنا دیتا ہے, قانون قدرت بن جاتا ہے. ورفعنا لک ذکرک کے تحت اور اذا ذکرت ذکرت معی کے تحت یہ قانون قدرت بن گیا ہے کہ پیارے اب تیرا اور میرا ایسا تعلق قائم ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں وہیں پر میرے پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا جائے گا. تو یہ تعلق کی وجہ سے ذکر بن گیا, جہاں جہاں ذکر کیا جائے گا. پھر حدیث قدسی ومن ذکرک ذکرنی, پیارے اب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب تیرے رب نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. تیرے ذکر کو غلام قدیم صاحب قبلہ تشریف لائے کوٹلہ والا شریف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. نعروں کے ذریعے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ کرم والا شریف, شرف پور شریف, کوٹلہ والا شریف, کیرا والا شریف, توسا شریف. تو میں عرض یہ کہ تعلق کی نسبتیں ہیں, یہ تعلق کی بہاریں ہیں. جب تعلق بڑھ جاتا ہے تو رب فرماتا کہ پیارے اب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. لہذا ہمارا ایمان ہے جب تعلق اتنا ہوتا ہے تو نبی کا ذکر خدا کا ذکر بن جاتا ہے, نبی کا ذکر خدا کا ذکر بن جاتا ہے. اور یہی تعلق کسی امتی کو نبی سے ہو جائے تو پھر امتی کا ذکر حقیقت میں نبی کا ذکر بن جاتا ہے. تو 5 دنوں سے ہم کرم والے کا اگر ذکر کر رہے ہیں, بظاہر کرم والے کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن کرم والے کے وسیلے سے خدا کی قسم ہم مدینے والے ہی کا ذکر کر رہے ہیں. تو 5 دن سے ہم شرع مصطفیٰ کو بانداز کرم والا بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ فارمولہ بھی ہے, کسی کی ذات کا ذکر کیا جائے تو اسی کا ذکر, کسی کی صفات کا ذکر کیا جائے تو اسی کا ذکر, کسی کے دوستوں کا ذکر کیا جائے تو اسی کا ذکر ہے. بتائیے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ یہ ہمارے دوست ہیں. اولیاء اللہ کس کے دوست ہیں بتائیے؟ اللہ کے دوست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم اولیاء کرما والا کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کا ذکر کر کے ہم کملی والے کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ہم مدینے والے کا بھی ذکر کر رہے ہیں, عرش والے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ذکر کی بہاریں ہیں. تو دیکھیے جب کسی کے مرشد کا ذکر کیا جائے گا, مرشد کی تعریف کی جائے تو مرید کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مرشد کا ذکر ہو رہا ہے, میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. غلام تو تبھی خوش ہوتا ہے نا جب آقا کا ذکر ہو. تو خدا کی قسم ہم مرید اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں, اسی انداز سے خوش ہوتے ہیں کہ جس انداز میں, جس محفل میں, جس ذکر میں کرما والے کا ذکر آ جاتا ہے. تو الحمدللہ مرید کی شان تو تب ہی بلند ہوتی ہے جب اس کے مرشد کی تعریف کی جائے. لہذا اور اگر مرید کا ذکر کیا جائے, مرید کی شان کو بیان کیا جائے تو مرشد خوش ہوتا ہے,
کہ دیکھو میرے غلام کا ذکر ہو رہا ہے، میرے شاگرد کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ مرید کا کمال دراصل مرشد کے کمال کا مظہر بن جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم میں تھوڑا بہت کوئی کمال ہے تو خدا کی قسم حضرت صاحب کے جوڑوں کے صدقے میں یہ کمال آیا ہے۔ آپ ہی کے کمال کی ہم ادنا صورتیں ہیں جو اسٹیج پر آ رہی ہیں اور آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ لہذا اگر شاگرد کی تعریف کی جائے تو استاد کی تعریف ہے، مرید کی تعریف کی جائے تو مرشد کی تعریف ہے۔ اور جس طرح دیکھیے نا کہ اگر کوئی چاند کی تعریف کرے، چاند کی چاندنی کی تعریف کرے تو سورج خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ سائنس ہی کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں، چاند کی روشنی سورج سے آ رہی ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں چاند کی اور چاندنی کی تو خوش کون ہوتا ہے؟ سورج خوش ہوتا ہے۔ سورج یہ کہتا ہے کہ چاندنی کی تعریف کی جا رہی ہے تو روشنی تو میری ہی ہے۔ سورج خوش ہوتا ہے کہ روشنی تو میری ہی ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم ہم کرما والے کی تعریف کرتے ہیں تو مدینے والا خوش ہوتا ہے کہ نسب تو میرا ہے، اولاد تو میری ہی ہے، نسب تو میرا ہے، اولاد تو میری ہی ہے۔ لہذا ہم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر تک آپ کی اولاد کا ذکر کرتے رہیں گے تو یقیناً آقا کریم خوش ہوتے رہیں گے کہ میرے اولاد کی تعریف ہو رہی ہے، میرے اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہی ذکر کر رہے ہیں، کرما والی کا ذکر کر رہے ہیں تو مدینے والے کا ذکر بن رہا ہے، مدینے والے کا ذکر کر رہے ہیں تو عرش والے کا ذکر بن رہا ہے۔ تو دیکھیے اس اجتماع کا ایک اور حسین امتزاج ہے، ایک کلاسیکل کمبینیشن ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ دو مضامین میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میلاد اور عرس کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو جواب آیا کہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں دوستوں دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے، ایک میلادی اور دوسرے فسادی۔ ایک میلادی اور دوسرے بتائیے بھائی، دوسرے فسادی۔ لہذا جو اس دنیا میں فساد کرتے ہیں، اسلام کے نام پر فساد کرتے ہیں، جو اس دنیا میں فساد کرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تو پھر وہ برباد ہوتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ جو فساد کرتے ہیں اس دنیا میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا نا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ لہذا ایک تو فسادی ہے اور دوسرے میلادی ہیں۔ جو میلاد کرتے ہیں وہ دنیا میں آباد ہوتے ہیں، قبر میں جائیں تو شاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ قبر میں اس لیے شاد ہوتے ہیں، ادھر قبر میں جاتے ہیں ادھر انہیں آقا کے دیدار ہوتے ہیں۔ جب قبر میں جاتے ہیں تو انہیں آقا کا دیدار ہوتا ہے، اور جن کو آقا کا دیدار ہوتا ہے انہی کا اتنا خوبصورت دربار ہوتا ہے، اور جن کا اتنا خوبصورت دربار ہوتا ہے ہر سال ان کا عرس ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، اس لیے کہ انہی کو آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دونوں موضوعات آج یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی گفتگو کرنے کا مجھے حکم ہوا۔ میں فقط اتنا کہوں گا کہ دوستو، آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مطہرہ، آپ کا نسب مطہر قیامت تک باقی رہے گا، چلتا رہے گا۔ آج تو مختلف گستاخی کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ کیا گستاخان رسول کے لیے پاکستان بنا تھا یا غلامان رسول کے لیے؟ غلامان رسول کے لیے بنا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حرمت اور پاسبانی کے لیے پاکستان بنا تھا۔ لیکن آج نہ جانے پاکستان کے کون سے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، جنہوں نے نہ پاکستان کہا، جنہوں نے نہ قائد اعظم کہا، آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے۔ خدا کی قسم پاکستان اولیاء کا فیضان ہے، پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ ان اولیاء کرام نے روحانی طور پر پاکستان بنایا تھا، اور اولیاء کرام پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کروں گا، پرزور مطالبہ، کہ 295C یہ پاسبان رسالت اور حرمت رسالت کا قانون ہے،
اگر اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں فقط اتنا کہوں گا کہ ہم پرامن ہیں، وقت آئے تو ہم طوفان بن جائیں گے، اگر انگلی اٹھی ہمارے نبی کی طرف تو ہم قلم چھوڑ کر تلوار بن جائیں گے، اگر انگلی اٹھی ہمارے نبی کی طرف تو ہم قلم چھوڑ کر تلوار بن جائیں گے۔ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں، جہاں پر امن کی تعلیم دی جاتی، سلام پڑھے جاتے ہیں، اور جہاں سلام ہوتا ہے وہاں دل نرم ہوتے ہیں، جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں امن کے پرچم لہراتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم میرے آقا کی دو سنتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب اسلام پھیلانا ہو تو محبت کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اسلام پھیلایا جاتا ہے، لیکن جب اسلام کو بچانے کی باری آتی ہے تو پھر محبت کے ساتھ نہیں، طاقت کے ساتھ اسلام کو بچایا جاتا ہے۔ اور اللہ نے ہر دور میں اسلام کو بچانے کے لیے لوگ پیدا کیے ہیں، کبھی صدیق اور عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صورت میں، کبھی طرف کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں امام حسین سیدنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، کبھی امام حسن کی صورت میں، کبھی اہل بیت اطہار کی صورت میں، کبھی اصحاب رسول کی صورت میں، کبھی مجدد پاک کی صورت میں، کبھی غازی علم الدین کی صورت میں، اور کبھی غازی ممتاز قادری کی صورت میں۔ الحمدللہ اللہ اسلام کو بچانے کے لیے اس قوم میں اور ہمیشہ یہ کن میں پیدا ہوئے ہیں، اہل سنت و جماعت میں پیدا ہوئے ہیں، والجماعت میں، جس طرح بخاری صاحب فرمائے نہیں پیدا ہوئے۔ صوفیہ کی خانقاہوں سے الحمدللہ اسلام بچانے والے ہمیشہ پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم متنبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ اگر اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم قلم چھوڑ کر تلوار بن جائیں گے، پھر تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا یہ تنبیہ ہے، یہ درخواست نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے کہ قانون توہین رسالت کو نہ بدلا جائے، اور مجاہد تحریک ناموس رسالت میاں ولی صاحب الحمدللہ ہاتھوں میں کنگن ڈال کر 2 دنوں میں آپ بھی تھانے کو اور رونق افروز کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر جب مرشد ایسے ہوں تو پھر مرید کس طرح پیچھے رہیں گے؟ میرے نبی کے صحابہ نبی کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ خدا کی قسم ہم اپنے مرشد کرم والے اور ان کی اولاد کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیں گے۔ ہم حرمت اہل بیت پر قربان ہو جائیں گے، ہم عظمت صحابہ پر قربان ہو جائیں گے، ہم ناموس رسالت پر قربان ہو جائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ یہ قرارداد سے بول کر تنبیہ آپ سب دیتے ہیں حضرت صاحب کی اجازت سے، آپ سب اس تنبیہ میں شامل ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں میں نوکر صحابہ دا اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی گستاخی کریں، اور جو کہے کہ صحابہ کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہم ان رذیلیوں جیسے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا تعلق حضرت صاحب کے قدموں سے ہے، ہم حضرت صاحب کی خاک ہے۔ جب حضرت صاحب نے زمین پر ٹھوکر ماری تو ایسی خاک اڑے گی جو ان حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گی۔ لہذا کوئی نہ سمجھے، خدا کی قسم صحابہ ہماری شان ہے، اہل بیت اطہار ہماری جان ہے، اور کملی والے آقا ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم شان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ جان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنے ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ایمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ گفتگو فقط جذباتی نہیں، انشاءاللہ یہ عملی بھی ہے، یہ عمل دیکھیں گے تو اتنے سر ہوں گے، نہ دستار کی کمی ہوگی نہ سروں کی کمی ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔